نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت ہی ایک پیارا واقعہ ہے کہ ایک صحابی اور شیطان کے ساتھ 3 دن لگاتار آپس میں یعنی کہ وہ آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہی اور وہ صحابی شیطان کو پکڑتے رہے۔ پھر جا کر آگے کیا ہوا، جب یہ پورا واقعہ حدیث بیان کریں گے پھر سمجھ جائے گی۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، جو رقم اکٹھی ہوتی تھی صدقہ فطر کی، اس کی رکھوالی کے لیے نگہبانی کے لیے نگرانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مقرر کر دیا کہ آپ نے رات بھر سونا نہیں ہے، نگہبانی کرنی ہے، خزانے کی نگرانی کرنی ہے، صدقہ فطر کی جو رقم اکٹھی ہوتی تھی اس کی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے ہی نگرانی کر رہا تھا رات کو، اچانک ہی ایک شخص آتا ہے، ایک انسان آتا ہے، وہ جو خزانہ ہوتا ہے وہ جس کی میں نگرانی کر رہا تھا اس میں سے وہ کچھ جمع کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اپنے پاس وہ اکٹھا کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اچانک ہی سیدنا ابو ہریرہ جب دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اسے جا کر پکڑ لیتے ہیں، تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ ساتھ ہی وہ منتیں کرنا شروع کر دیتا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، یعنی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں عیال دار ہوں، بچوں والا ہوں، تو اس لیے مجھے چھوڑ دے، میں پھر کل نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے آپ سے خود ہی پوچھا ہے، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، تو وہ ایک قیدی تھا، اسے میں نے پکڑ لیا تھا، وہ خزانہ جمع کر رہا تھا، لیکن میں نے جو ہی اسے پکڑ لیا تاکہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں تو اس نے میرے سامنے منتیں شروع کر دی، تو پھر مجھے رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ جب رات ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے وہ جو صدقہ فطر کی رقم تھی اس کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن دل میں ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ آج وہ قیدی پھر آئے گا، اس لیے وہ بالکل ایکٹیو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہی وہ دوبارہ آ جاتا ہے، پھر وہ خزانہ جمع کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جا کر پھر پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ منتیں کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں مجبور تھا، اب نہیں آؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے پھر ابو ہریرہ اس سے اپنا خزانہ واپس لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوبارہ جب صبح ہوتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پوچھتے ہیں کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ وہ دوبارہ آیا تھا آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن وہ پھر ایسے ہی خزانہ جمع کرنے لگا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے دوبارہ منتیں ترلے کی تو مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارا قیدی آج پھر آئے گا۔ جب تیسری رات کو دوبارہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خزانے پر، جب ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر گئے نگرانی کرنے کے لیے، تو ایسے ہی وہ جاگ رہے تھے نگرانی کرتے ہوئے، اچانک وہی شخص، وہی انسان دوبارہ آ جاتا ہے اور خزانے کو بھرنے لگتا ہے اپنی کسی بوری کے اندر، جو بھی اس کے پاس سامان ہوگا۔ اچانک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو جو مرضی مجھے کہے گا، جو کچھ مجھے کہے، میں آج تمہیں ہرگز نہیں چھوڑنے والا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لازماً پیش کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج آخری دفعہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لیجئے، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو میں اس کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس شخص نے کہا کہ جب آپ رات کو سونے لگیں
بستر پر جائیں تو پوری جو ہوتی ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پوری پڑھ لیجئے. جب آپ بستر پر جائیے تو میں اس کے پاس اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، تو میں اس کے پاس نہیں آ سکتا، کہ وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا. جب بندہ بستر پر جائے آیت الکرسی پوری پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس انسان کے پاس مقرر کر دیتا ہے جس نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی ہوتی ہے، اور شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا. اور ساتھ ہی اور پھر جب یہ بات بتائی تب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے، فرمایا تو آپ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آج پھر آیا تھا، لیکن میں نے تو اس کے پکڑ لیا تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا کہ جب رات کو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، وہ شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا. تو آپ نے فرمایا، آپ نے مسکرایا، آپ نے فرمایا ہاں تھا تو وہ جھوٹا لیکن وہ بات سچی کر گیا. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 دن کس سے ملاقاتیں کرتے رہے تھے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آتا تھا، یعنی کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن وہ بات سچی کر گیا کہ جب بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، کیونکہ اس کی توثیق آپ نے خود کر دی کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ جب بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا شیطان اس کے پاس نہیں آ سکے گا، یعنی ان کے گھر کوئی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2311. محترم ناظرین سامعین مشکات المصابیح میں اس حدیث آتی ہے، مشکات المصابیح میں یہ آتی ہے حدیث، بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 2311 کہ 2311. اس لیے ہم سب کو چاہیے جب رات کو بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھ لینی چاہیے. اس کا فائدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر من و ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.